میرے بھائیو، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے بن مانگے ہمیں ایمان عطا کیا۔ ہم نے کوئی سفارش نہیں کی تھی یا ہم نے کوئی فارم نہیں بھرا تھا کہ اللہ تو ہمیں ایمان والا بنا کر پیدا کرنا، لیکن اگر اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں ساری زندگی، تب بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں بن مانگے ایمان عطا کیا ہے۔ آج ماں باپ اپنی اولاد کی ہر خوشی کا خیال رکھتے ہیں کہ میرے اولاد کو، میرے بچوں کو کیسا کھانا پسند ہے، کیسا پہننا پسند ہے، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح اس کا بھی خیال رکھو کہ اگر میں انہیں دین نہیں سکھاؤں گا یا قرآن و حدیث نہیں سکھاؤں گا تو ان کا کیا بنے گا۔ یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے، اور اولاد کے لیے پہلا مدرسہ جو ہوتا ہے وہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے، اس کے باپ کی تعلیم ہوتی ہے، پرورش ہوتی ہے، جس کو آج ہم لوگوں نے بھلا دیا۔ آج ماں باپ اپنے بچوں سے کچھ پوچھنے کو یا انہیں ڈانٹنے کو عیب سمجھتے ہیں۔ وہ عیب نہیں ہوتا ہے، آپ ان کو اس لیے انہیں ڈانٹ رہے ہو تاکہ وہ آگے غلطی نہ کریں، اس لیے انہیں سمجھا رہے ہو تاکہ وہ کسی غلطی میں، کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ایک دور ہوتا تھا کہ اولاد ماں باپ سے ڈرتی تھی کہ اگر یہ غلطی ہو گئی تو ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، لیکن آج ماں باپ ڈرتے ہیں کہ اگر اولاد کو کہیں کچھ کہہ دیا تو کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اور اس ڈر نے، اس خوف نے کتنی لڑکیوں کو غیر ایمان والوں کے حوالے کر دیا ہے، ہمارے نہ ڈانٹنے نے، ہمارے تنبیہ نہ کرنے نے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچپن میں آپ کے بچے بیمار ہوا کرتے ہوں گے، ان کے نہ چاہنے کے باوجود بھی آپ ان کو دوائی پلاتے ہیں، وہ روتے ہیں، منع کرتے ہیں، پھر بھی آپ پلاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا آپ کے دل میں دل نہیں ہے؟ آپ کو رحم نہیں آتا ہے؟ بلکہ اس لیے پلاتے ہو کہ اگر رحم کریں گے تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی۔ آج ایسا امت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے عالموں کی تحقیق کے مطابق تقریباً 5 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو گئی ہیں بہت کم سمے میں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم سب، ہر مسلمان اس بات کا ذمہ دار ہے، ہر مسلمان۔ اور جب ہم سنتے ہیں کہ کیسے کیسے نام تھے ان لڑکیوں کے، کہ کسی کا نام عائشہ تھا، کسی کا نام فاطمہ تھا، کسی کا نام زہرا تھا، تو کسی کا نام کچھ تھا۔ کیا ہو گیا ہم کو؟ ذرا سی تکلیف ہو جائے ماں باپ اولاد کی برداشت نہیں کر سکتی، کیا اس بات کو برداشت کرے گی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کو برداشت کرے؟ کاش تم اپنے بچوں سے سوال کرو ان کی اچھائی کے لیے، ان کی غلطی نہ کرنے کی وجہ سے انہیں ڈانٹو تاکہ وہ آگے کو وہ غلطی نہ کر سکیں۔ ایمان والا بہت قیمتی ہے، 7 زمین اور 7 آسمان سے زیادہ ایک ایمان والے کی قیمت ہے۔ اور فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک قیامت جو آئے گی وہ بدترین لوگوں پر آئے گی، اور فرمایا کہ جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا میں موجود رہے گا، اللہ سارے کائنات کے نظام کو ایسے ہی چلاتا رہے گا۔ لیکن ان لڑکیوں کا کیا جو چلی گئی ہیں غیروں کے ساتھ میں؟ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ کاش ہم پوچھ لیتے، ہم تنبیہ کر لیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ اتنی مہنگی چیز جس کی قیمت خود اللہ نے لگائی، خود اللہ نے ایمان والے کی قیمت لگائی ہے، خود ایمان اور اسلام کو ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ آپ جا کر دیکھو آندھرا پردیش کے کچھ علاقوں میں کہ وہاں لوگ 1 مہینے کے راشن کے لیے عیسائیوں کو اپنا ایمان بیچ دے رہے ہیں۔
کاش ہم ان کی خیر خواہی کرتے تو کم سے کم ان کا ایمان تو ان کے پاس محفوظ رہتا نا۔ یہ خدمت کا کام تو مسلمان کو کرنا تھا، امت مسلمہ کو کرنا تھا، کہ لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھتی، ان کی پریشانیوں میں کام آتی، ان کی ضرورت کو پورا کرتی۔ یہ کام تو ہمارا تھا، لیکن کر رہے ہیں عیسائی لوگ۔ اور ہمارا ایمان والا بھائی اپنا ایمان بیچ دے رہا ہے 1 مہینے کے راشن کے لیے۔ وہ وقت ہے نا کہ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے ہمیں پانی اور کالی کھجوریں کھانے کو میسر ہوتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ عائشہ کالی کھجوریں تو سمجھ آتی ہیں کہ ان کا رنگ کالا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بھوک کی شدت اتنی ہوتی تھی کہ پانی بھی ہمیں آنکھوں سے دھندلا یعنی کالا نظر آتا تھا۔ ارے خود حضور علیہ السلام کے گھر میں 3 چاند ہو جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا۔ آج 1 مہینے کے راشن کے لیے ہم نے ایمان کو بیچ دیا۔ ایک صحابی ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، جنگ میں گئے تو اس شخص پہ غالب آ گئے، اس نے کلمہ پڑھا لیکن پھر بھی آپ نے اس کو مار دیا۔ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، کارگزاری سنانے لگے کہ حضور اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا جس کافر پہ میں غالب آیا، لیکن میں نے اس کو باوجود کلمہ پڑھنے کے قتل کر دیا۔ حضور نے کہا تو نے ایسا کیوں کیا اسامہ؟ کہ لگے حضور ہو سکتا ہے کہ اس نے دکھاوے کے لیے بچنے کے لیے پڑھا۔ اس بات کو سن کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ فرمایا کہ اگر اسامہ کل قیامت کے دن اللہ نے تجھ سے کھڑا کر کے پوچھ لیا تو تیرے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو کیا بولے گا اسامہ؟ تو کیا کہے گا؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ مجھے حضور کی بات سن کے لگا کہ میں اب تک کافر ہوتا، میں آج کے دن کے بعد مسلمان ہوتا، آج کے دن کے بعد ایمان لاتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ تم جنگ میں 70 کافروں کو مار دو، اس سے بہتر اللہ کے نزدیک یہ بات زیادہ پسندیدہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک اسلام کو قبول کر لے۔ اللہ پسند کرتا ہے اور ہم بنا قیمت کے اس کو بیچ دے رہے ہیں، جس کی قیمت 7 زمین اور 7 آسمان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی ضرورت کو پورا کرو اور اپنی اولاد پہ نظر رکھو۔ تمہارے ڈانٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنی اولاد سے محبت ختم کر دو گے، ان سے محبت کرنا چھوڑ دو گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم اس لیے ڈانٹو گے کہ آگے غلطی دوبارہ نہ کرے۔ ایمان بہت قیمتی ہے بھائی۔ ایک انسان کو اللہ نے بادشاہت سے نوازا لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کی وہ بادشاہت موت پہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایک ایمان والا کیسا ہی ہو، حتیٰ کہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنی سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں ضرور داخل کیا جائے گا، وہ جہنم کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ نے یہ قیمت رکھی ہے ہماری، اور آج ہم کس قیمت پہ ایمان کو بیچ دے رہے ہیں؟